شوہر ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی وائف کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اس کی جو کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھ کے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن جو وائف ہے وہ گھر کے معاملے میں رسپانسبل نہیں ہے، ہسبینڈ سسرال کے معاملے میں کوئی اس کے نزدیک رسپیکٹ نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنے سسرال سے شیئر کرتی ہے، اپنی مدر سے انسٹرکشن لیتی ہے کیسے چلنا ہے، تو اس کو ایون کہ وہ کہہ لیں کہ قرآن کے مطابق قرآن کی جو انسٹرکشنز ہے وہ اس کو پتہ ہے سب کچھ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہسبینڈ بھی اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پورا نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ویسے تو یہ ڈیبیٹ ہے پوری اور ڈسکشن آپ سے بھی ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور میم سے میں چاہوں گا کہ وہ جواب دیں۔ تھینک یو فار کالنگ، بہت شکریہ جی میم۔ جی بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ حیا کا یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ آپ اپنی رشتہ داریوں، تعلقات، اپنے معاملات کے حوالے سے کس طرح پردہ پوشی کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے اور طلاقوں کی ریشو بڑھنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر کے سارے معاملات پیچھے والے گھر، یعنی اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنے باقی فرینڈز اور ارد گرد کے لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو ایک چار دیواری کے اندر رکھا ہے اس کو اٹھا کے باہر لے جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رشتہ داری کے بغیر بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے معاملات کو دوسروں کے سامنے کھولا جائے، تو نیچرلی ایک گھر کے معاملات جب دوسرے کے سامنے کھلتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے گھر میں کنٹرول کسی اور کا ہے، تو نیچرلی یہ بات تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کی ذمہ داری نہیں لیتی، مراد یہ کہ ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے، تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ پورے طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ کوئی لڑکی سسرال میں جا کے کہیں اسے اپنا گھر نہ بنا بیٹھے، اس کو اپنا گھر نہ سمجھ لے، اور پیچھے والے اس میں پوری سپورٹ دیتے ہیں۔ اور موبائل نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، کیونکہ پیچھے کی کال ہی نہیں رکتی، اور پھر ادھر کی جو ویڈیوز ہیں، لڑکی جب بات کرتی ہے تو پورے گھر کی منظر کشی بھی کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو اصلاً بات یہ ہے کہ سسرال میں بھی اور شوہر کے ساتھ تعلق میں بھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر نہ بتائی جائے۔ یہ چغل خوری ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یعنی آپ کی وائف ہو یا کوئی بھی خاتون ہو، یعنی ان کا کوئی نقطہ نظر یا ان کی نیت ایسی ہوگی، میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کنڈیشنڈ مائنڈ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور انفارملی آپ چاہے جیسے بھی ایجوکیٹ کر لیں، گھر والے نصیحت کریں اور زیادہ الٹا اثر ہوتا ہے، ارد گرد والے سمجھائیں اور الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس مائنڈ کو ڈی کنڈیشنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے میریٹل کاؤنسلرز کی، اور یہ میں ان کاؤنسلرز کی بات نہیں کر رہی جو یعنی سائیکالوجسٹ ہیں یا مختلف افراد ہیں جو میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اپنے طریقے سے بھلائی اور خیر کی ہی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان افراد کو جو داعیان اسلام ہیں یا داعیات ہیں، انہیں میریٹل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک بات اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حسب نسب، مال، جمال اور دینداری۔ اور آپ نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا۔ جب رشتہ کیا جاتا ہے نا، اس وقت سب یہ بھول جاتے ہیں، بعد میں توقع کرتے ہیں کہ اچانک کوئی اچھا دیندار بن جائے، تو اچھا دیندار اس وقت نہیں بنتا۔ اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس وقت اس کی بیوی نے اس کی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس کو ضرور وہ تعلیم دلوائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آپ اپنی وائف کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی دینی تعلیم دلوائیے جہاں سے
اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اور وہ گاڈ فیئرنگ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، پھر اس رشتے کی خیر اور بھلائی کے لیے کوشش کر سکے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو باہمی محبت نصیب کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔